بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے موسم میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح سیاست کی گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور الیکشن کے قریب آتے آتے تمام جماعتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ مستقبل کے جو 5 سالہ سیٹ اپ ہے مستقبل کا، اس میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مختلف کوششیں جا رہی ہیں۔ نگران سیٹ اپ میں سیاسی جماعتوں نے ہمارے صوبے کی اگر بات کریں تو حصہ لیا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ نگران حکومت ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اندرون خانہ ایک سیاسی حکومت ہے، جس میں سوائے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن نمائندگی سب کی موجود ہے۔ اور اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے جو قیادت ہے اور ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے کام اسی طرح جاری ہیں جس طرح کہ 5 سالہ دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ورکروں کے کام ہو رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر جانبدار نگران حکومت ہے۔ اس پہ اعتراضات اٹھنے لگے ہیں اور نگران حکومت کی ساکھ سوالیہ نشان بھی بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پیر کو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پشاور کے جی ٹی روڈ پہ ایک شادی حال میں پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین اکٹھے ہوئے، اور اس اجلاس کی تیاری تو کافی عرصے سے جاری تھی۔ جب غالباً 1 جون کو پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کر کے صوبائی صدارت سے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو اسی وقت کہا جانے لگا تھا کہ اب پرویز خٹک صوبے میں کوئی ہلچل مچانے والے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کے غالباً 1.5 مہینہ تک پرویز خٹک تگ و دو میں مصروف رہے۔ اس دوران پرویز خٹک کے خلاف شکایات بھی آئیں، عمران خان نے اس کا نوٹس بھی لیا۔ پرویز خٹک کو غالباً 3 ہفتے قبل ایک شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا۔ پرویز خٹک صاحب نے شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، جس نے اسی وقت واضح کر دیا تھا، اور ہم نے کچھ دن پہلے جو اپنے تجزیے میں یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی سیاسی اڑان کا اشارہ دے دیا ہے کہ اب وہ مزید پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس کے ساتھ جانے والے ہیں۔ ناظرین، جو سیاست ہوتی ہے اس میں برداشت اور تحمل، ساتھ میں بھائی چارہ اور روایات کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب جب 5 سال وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی اپوزیشن کے ساتھ بہت زیادہ کشیدگی رہی تھی، اور اسی طرح جب سے وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بنے تھے تو ان کے بیانات بھی کافی مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن والوں کے لیے کافی ناقابل قبول تھے۔ اور سب کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک انتہائی نامناسب بیان دیا تھا، جس کی بہت بڑے سطح پہ جس کی مذمت بھی ہوئی تھی۔ تو پرویز خٹک صاحب کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی بڑی پارٹی میں شامل ہوں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سب نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، اور ویسے بھی ایک ایسے موقع پر جب الیکشن قریب ہوں تو کس سیاسی پارٹی کی صوبائی قیادت چاہے گی کہ ایسے بندے کو شامل کیا جائے جو مستقبل میں ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ جس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے کوشش کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نیا دھڑا بنائیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو نوجوان ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ رہنما ٹوٹتے جا رہے ہیں لیکن ووٹر فی الحال انٹیکٹ ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ کوئی اس طرح کی پارٹی بنے کہ کم از کم پی ٹی آئی کا نام ساتھ میں شامل ہو، اور ان ووٹروں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ ایک عارضی جدائی ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے، الگ پارٹی نہیں ہے، اور کسی بھی وقت یہ گروپ بڑی پارٹی میں یعنی اصل پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب اجلاس بلایا تو یہ دعوے کیے جانے لگے کہ جی 57 سے زیادہ سابق اراکین ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہم نے بارہا یہ کہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی کوشش ہے کہ وہ ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس کریں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ نئی پارٹی لانچ ہو رہی تھی، جب یہ نیا دھڑا بن رہا تھا، تو اس وقت میڈیا کو بہت دور رکھا گیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی نئی پارٹی بنتی ہے، جب کوئی نیا گروپ وجود میں آتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیا کو بلایا جائے اور زیادہ سے زیادہ پروجیکشن کی جائے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ نہ صرف میڈیا کو دور رکھا گیا، بلکہ میڈیا کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جن کا جرم یہ تھا کہ وہ اس حال کے آس پاس بھٹکتے ہوئے پائے گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہمارے ان ساتھیوں کو پھر رہائی نصیب ہوئی۔ اور ناظرین، جب یہ اجلاس ہوا
تو اس میں یقیناً پی ٹی آئی کے لیے دھچکا تو تھا کہ بہت سارے نام ایسے تھے جو ان کے ساتھ دکھائی دیے، لیکن سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب 4.5 سال تک عمران خان کی بدولت صوبے کا وزیر اعلیٰ رہنے والے جناب محمود خان بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثر رہنماؤں نے جب سیاست چھوڑنے کے یا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تو ان کے چہروں کے تاثرات کچھ اور ہوتے، اور ان کے چہروں کے تاثرات سے پتہ چلتا کہ وہ بہت مجبوری کے عالم میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے صاحب جو ہنستے اور کہہ لگاتے ہوئے پی ٹی آئی سے راستہ جدا کر رہے تھے وہ صاحب تھے محمود خان صاحب، جنہوں نے 4.5 سال تک صوبے پر حکومت کی اور صرف عمران خان کی بدولت کی، اور عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے انہیں ذرا بر بھی ملال نہیں ہوا، جو یقیناً ایک حیرت کی بات ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہوئی کہ جب میڈیا کو دور رکھا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نمبرز پورے نہیں تھے۔ 57 کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن جو نام سامنے آئے وہ تعداد میں صرف 27 بن رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں ہی کوئی 12 لوگوں نے اس کی تردید کر دی کہ وہ الگ ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ صاحبان ایسے بھی تھے جو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مثال کے طور پر ضیاء اللہ بنگش کا نام سامنے آیا جو اس میٹنگ میں موجود تھے، لیکن پھر ان کا ایک آڈیو بیان چلا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ آئے تھے اور ہائی کورٹ سے پولیس اٹھا کے انہیں سیدھا حال میں لے آئی تھی۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے 2 سابق ایم پی ایز ملک واجد اللہ اور عباب وسیم اس وقت جیل میں تھے، اور پراسرار طریقے سے جیل کے دروازے کھول کر انہیں ڈائریکٹ اس حال میں لایا گیا۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ایک اور رکن، سابق رکن صوبائی اسمبلی شاہ فیصل، اسی صبح ہنگو میں ان کی گرفتاری کی اطلاعات ملی سوشل میڈیا پہ، اور اب تھوڑی دیر بعد ان کو حال میں دیکھا گیا۔ ناظرین، یہ جو پرویز خٹک کا کھڑاک تھا یا ان کا جو دھچکا تھا، یہ کچھ وقت کے لیے تو پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ثابت ہوا، لیکن فی الوقت خود ان کو جو دھچکے لگے ہیں 10-12 لوگوں کی واپسی سے، وہ یقیناً اس پہ غور کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا دھچکا تو میرے خیال میں محمود خان صاحب کو لگا ہے کہ جب ان کے اپنے بھائی تحصیل ناظم مٹھا عبداللہ خان نے انکار کیا پی ٹی آئی چھوڑنے سے اور واضح کیا کہ وہ آخری دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے، اگرچہ کچھ لوگ اس کو سیاسی اسٹنٹ قرار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی وہ جو نشست ہے تحصیل چیئرمینی کی وہ بچا سکے۔ ناظرین، دیکھنا اب یہ ہے، پرویز خٹک صاحب ایک منجھے ہوئے سیاسی کھلاڑی ہیں بہرحال، اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے 5 سال حکومت کی اور پھر 4.5 سال وہ مرکز میں وزیر دفاع بھی رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کے مطابق اگلے چند دنوں میں مزید 20-25 اراکین کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر ان کی صفوں سے مزید 10-15 اراکین واپس جاتے ہیں، اور اسی پر صرف اسی پر مستقبل کی صوبے کی سیاست کا دار و مدار ہے۔ مستقبل کی صوبے کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا کیا کردار ہوگا، جے یو وائی اور اے این پی کہاں کھڑی ہوگی، دیگر پارٹیوں کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس حوالے سے انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کے ساتھ تفصیلی نشست ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔